حضرت سید محمد منیر باپو دامت ظلہ العالی اور ممبر نور پہ رونق افروز علماء کرام اور دیگر اساتذہ سادات اور جملہ حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرصہ دراز سے برابر اس اجلاس میں آتا رہا ہوں۔ دادا باپو نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا تھا کہ ہمیشہ کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میں نے منظور بھی کر لی، اور اسی احترام میں ہر سال جیسا بھی رہوں آتا ہوں۔ لیکن جو خیال حضرت فرماتے تھے آج کے لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیمار آدمی ہوں، رات بھر جاگ کر کے کیا کر سکتا ہوں، مجھے فوراً سفر بھی کرنا ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا گیا۔ میری گزارش ہے کہ جن باتوں کا لحاظ حضرت فرمایا کرتے تھے آپ کو بھی کم سے کم وہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک بااخلاق معمار قوم، ہمدرد، مخلص اور بہتر قائد تھے، اور ان کی قیادت کی کامیابی کی یہ دلیل ہے کہ آج ہزارہ ہزار کا مجمع ان کے عرس میں حاضر ہیں۔ ہم بھی کہاں سے چل کر یہاں پہ حاضر ہوئے، اور بھی نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ میں آج یہ تیسرے اجلاس میں شریک ہو رہا ہوں۔ دوپہر کے فاتحہ خانے میں شریک ہوا، عصر کے بعد طالبات کے پروگرام میں بھی شریک تھا، اور اس وقت جبکہ وقت سحر ہے آپ کے ساتھ بھی حاضر ہوں۔ مجھے یہ روحانی منظر دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہوئی کہ قرآن مجید کے حفظ اور تجوید کی دستار اور ردا بہت سے طلبہ اور طالبات کو دیا گیا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے۔ پہلے آپ لوگ بلند آواز سے درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات حضرت نافع بن عبد الحارث سے ایک مقام پہ ہوئی۔ ان سے انہوں نے کہا تھا کہ مدینہ منورہ کا حکمراں کسی لائق فرد کو مقرر کر دینا۔ پوچھا کیا کیا؟ من استعملت علی اہل الوادی، وادی مکہ کا امیر کس کو بنایا، حکمراں گورنر کس کو بنایا؟ انہوں نے عرض کیا ابن ابزہ کو۔ پوچھا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مولم من موالینا، یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم نے مکہ معظمہ کا امیر ایک مولا اور ایک آزاد کردہ غلام کو بنا دیا۔ بتانا یہ تھا کہ اس زمانے میں اور کبھی بھی جب غلامی تھی تو غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، آزاد ہو گیا تو بھی اس کی نسبت غلامی سے ہی رہی، تو یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو حکمراں اور گورنر بنایا جائے۔
وہ سمجھ گئے، فون عرض کرتے ہیں حضور انہو قارئون لکتاب اللہ و عالم بالسنہ۔ عبد الرحمن بن ابزہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کا قاری ہے اور سنت رسول اللہ کا عالم ہے۔ اس زمانے میں جو قاری ہوتا تھا وہ قرآن پاک کا حافظ بھی ہوتا تھا، اور قرآن پاک پر اس کی گہری اور وسیع نظر ہوا کرتی تھی۔ تو بتانا یہ تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، پورے قرآن پہ اس کی نظر ہے، حافظ ہے، قاری ہے، اور کتاب اللہ کے معانی پر، احکام پر اس کی گہری اور وسیع نظر ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ جس کو گورنر بنانا چاہیے تھا یہ اسی کے لائق ہے، اور فرمایا سنو، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ کتاب اللہ قرآن مقدس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتبے بلند کر دے گا اور بہت سے لوگوں کے مرتبے گھٹا دے گا۔ نافع میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلام جس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا، حفظ کتاب اللہ کی وجہ سے، قرأت کتاب اللہ کی وجہ سے آج اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ قریش کا حکمران بنا ہوا ہے، اور قریش جن کی بہادری کا، شجاعت کا، سخاوت کا ڈنکا بج رہا تھا، آج وہ محکوم بنے ہوئے۔ تو اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے علم الکتاب ہونے نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے صحیح مسلم شریف کی حدیث یاد آ گئی کہ باپو نہ رہے، ماں انہوں نے اپنی یادگار میں جو مدرسہ چھوڑا ہے، جو کالج چھوڑا ہے، جو علماء چھوڑے ہیں، جو اساتذہ چھوڑے ہیں، جو حفاظ اور قرہ چھوڑے ہیں، انہوں نے ان کی یادگار کو باقی رکھا ہے، اور الحمدللہ ایسے حفاظ اور ایسے قرہ تیار ہو رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی آگے چل کر کے مستقبل میں قوم کی قیادت سنبھالیں گے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ حضرات طرف سے سوالات کا بھی ایک سلسلہ ہے، اب ہم مختصراً ان سوالات پر بھی تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں۔ جی حضور، جی حضور، پہلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک سوال اس طرح سے آیا ہے، کیا پی ایف فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ پی ایف یعنی پروویڈنٹ فنڈ، جو لوگ جاب کرتے ہیں تو ان کی سیلری سے 12% ان کی سیلری سے، اور 8% جو امپلائر ہوتا ہے، جس کی کمپنی ہوتی ہے، اس کی طرف سے یہ اماؤنٹ گورنمنٹ کے ایک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے پروویڈنٹ فنڈ کے نام پر، اور جب وہ ملازم ریٹائر ہوتا ہے تب اسے یہ اماؤنٹ ملتا ہے، بیچ میں بھی نکال سکتا ہے ضرورت پڑنے پر، تو اس فنڈ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اچھا، پی ایف میں جو روپے جمع ہوتے ہیں ملازمین کے، وہ روپے اپنی تنخواہ کے ہوتے ہیں، جن کا ملازم حقدار ہو چکا ہے، مالک ہو چکا ہے، وہ روپے جمع ہوتے ہیں، تو ملکیت جمع ہوتی ہے، ملازم کے ملکیت اور اسی کے اپنے روپے جمع ہوتے ہیں۔ ملازم پر اپنے روپے کی زکوٰۃ فرض ہے، جی، وہ کہیں بھی رکھے زکوٰۃ فرض ہوگی، لہذا پی ایف میں اس نے اپنے روپے رکھے تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جی حضور، تو اسے نکالنا پڑے گا؟ ہاں، وہ نکالے یا اس کے بدلے میں وہ الگ سے زکوٰۃ دے دے۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے 10,000 روپے وہاں پہ جمع ہے، جی، تو 10,000 روپے کی زکوٰۃ جتنی ہوتی ہے کہیں اور سے انتظام کر کے دے دے، اچھا، اور کہیں سے انتظام نہیں کر ہوتا ہے تو وہاں سے نکال کر کے تب دے۔ جی حضور، ٹھیک ہے حضرت۔ حضرت، سونے کے دانت لگوانے کا کیا حکم ہے؟ سونے کا دانت لگوانا جائز ہے، چاندی کا دانت لگوانا بھی جائز ہے، اگر دانت ٹوٹ جائے تو ایسا کر سکتے ہیں، اور صرف خوبصورتی ہو تو اس کے لیے نہیں۔
جی حضور، ایک سوال مولانا صادق صاحب کی طرف سے اس طرح سے آیا کہ 12% تو ملازم کی سیلری سے کٹ جاتی ہے اور 8% جو ہے وہ امپلائر دیتا ہے، تو پھر وہ 8% اور جمع دونوں ایک ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، تو وہ 8% کو مائنس کرنا پڑے گا یا پھر نہیں، مائنس نہیں کریں گے جی۔ اب تحقیق یہ ہے کہ ہمارے جمع کیے ہوئے روپے پر جو نفع شامل کیا جاتا ہے جی، ہمارے کھاتے میں جیسے ہی اس کا اندراج ہوا جی، ویسے ہم اس کے مالک ہو گئے، جی، کھاتے میں جمع شدہ ساری رقم کے ہم مالک ہو گئے، تو ہم اس 8% نفع کے بھی مالک ہو گئے، جیسے کہ 12% کے مالک ہے اور 20% ہمارا ہے، جی حضور، اور 20% کی زکوٰۃ فرض ہے۔ جی حضور۔ حضور، شیئر مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے؟ شیئر مارکیٹ کے تعلق سے میں ہمیشہ لوگوں کو منع کرتا رہا، اس سے بچنا چاہیے، لیکن لوگ نہیں بچتے ہیں اور کبھی کبھی نقصان بھی ساتھ ہیں، تو جس کو یہ امید ہو، ظن غالب ہو کہ وہ اس سے نفع کما لے گا، اس سے وہ نفع کما لے گا، جی، تو اس کے لیے شیئر مارکیٹ میں ایکویٹی شیئر مارکیٹ کے ایکویٹی شیئر میں حصہ لینا، شیئر لینا جائز ہے، لے سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ لے کہ پریفرنس شیئر پر جو سود لینا دینا پڑتا ہے یہ اس سے راضی نہیں ہے۔ اچھا، 2 طرح کے شیئر ہوتے ہیں، پریفرنس شیئر یہ قرض اور سود کا ہوتا ہے، جی، ایکویٹی شیئر اس میں قرض اور سود نہیں ہوتا ہے، جی، تو اس نیت کے ساتھ ایکویٹی شیئر لے سکتا ہے کہ کمپنی جو پریفرنس شیئر لیتی ہے اور سود دیتی ہے اس سے یہ راضی نہیں ہے۔ اچھا، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ کہ اس کو امید ہو، ظن غالب ہو کہ کمپنی نفع میں چل رہی ہے اور یہ نفع حاصل کر لے گا۔ جی حضور۔ ڈیجیٹل کرنسی یعنی بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی، اس سے لین دین کرنا، ڈیجیٹل کرنسی یا بٹ کوئن، اس طرح کی جو کرنسیاں جانی پہچانی جاتی ہیں، کوئی 9 یا 10 سال پہلے سے یہ کرنسی ایجاد میں آئی ہے، اور اسی وقت سے میں بتاتا آیا ہوں کہ حقیقت میں کوئی مال نہیں ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کی حیثیت مال کے نہیں ہے، اور ملکوں نے بھی اس کو مال نہیں تسلیم کیا ہے، جی، اس لیے اس کو مال سمجھنا، اس کے کوئی چیز خریدنا بیچنا یہ درست نہیں ہے، خود اس کو خریدنا بیچنا کرنسی کو، یہ لینا دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مال ہی نہیں ہے، تو غیر مال کو خریدنے بیچنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے مسلمان بلکہ ہر قوم اس سے بچے۔ ہاں، اگر کبھی ہماری حکومت نے اس کو مال تسلیم کر لیا، اس کی حیثیت تسلیم کر لی اور اس کی کفالت اور ضمانت لے لی تو اس وقت ہم بھی اس کی اجازت دے دیں گے، لیکن جب تک کہ حکومت اس کی کفالت اور ضمانت نہیں لیتی ہے اس وقت تک ہم بھی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور، انشورنس کی کون کون سی قسمیں کی اجازت شریعت نے؟ انشورنس میں ایک ہے لائف انشورنس اور ایک ہے جنرل انشورنس۔ جی، لائف انشورنس کی تو ہم نے ہمیشہ اجازت دے دی ہے، ان لوگوں کے لیے اجازت دی ہے جو تمام جتنی قسطیں ہوتی ہیں 3 سال کی سب قسطیں جو لوگ ادا کر سکتے ہوں ان کو اجازت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کی جو حیثیت ہے اسی حیثیت کے مطابق قسط لے، یعنی اگر وہ سال بھر میں 10,000 کی قسط جمع کر سکتے ہیں تو 15,000 کی قسط نہ لیں، 20,000 کی قسط نہ لیں، 12,000 کی قسط نہ لیں، 10 کی لیں یا 10,000 سے کم کی لیں تاکہ اس کو آسانی سے ادا کر سکیں۔ جو اتنی کم قسطیں لیں گے ان کے لیے جائز ہے۔ یہ تو لائف انشورنس ہوا۔ جی، ایک ہے جنرل انشورنس۔ جنرل انشورنس کی ممانعت ہے، لیکن آج کے حالات میں حفاظت کے مقصد کے پیش نظر اگر کوئی جنرل انشورنس اپنی دکان یا مکان کا کرا لے تو ہم اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اور میڈیکلیم ابھی کوئی صاحب بول رہے تھے، جی، تو میڈیکلیم کا معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ میڈیکلیم کی اجازت دیجیے، اور ہمارا مقصد اس سے خیر خواہی ہے، لوگوں کو لمبا خرچ کرنا پڑتا ہے اور علاج نہیں ہو پاتا ہے، تو اس میں ہم ساری سہولتیں دیں گے۔
تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میرا کرو، ہم بہت بیمار رہتے ہیں، شوگر ہے، کڈنی ہے اور کیا کیا ہے۔ کہا نہیں آپ کا تو نہیں کریں گے۔ تو ہم نے کہا ضرورت مجھ کو ہے تم اس کو نہیں کرو گے، اور جو تندرست ہیں ان کو ضرورت ہی نہیں تو ان کا کرو گے، جی اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن خیر یہ تو اللہ یہ بات ہوئی، ہم نے ان کی ہمدردی بتائی ہے۔ لیکن آج کل حالات برے ہو رہے ہیں، تو برے حالات کے پیش نظر ہم نے یہ اجازت دے دی ہے۔ ہم نے 2 دسمبر 2024 میں جی وادی نور آزاد میدان میں اس کی اجازت دے دی ہے کہ جو کرانا چاہے کرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کیا جاتا ہے، دینی ویڈیوز بھی جو جائز ویڈیو ہے، جیسے دین کی صحیح باتیں جی پیش کرنا، ہاں صحیح حدیثیں پیش کرنا، نصیحت کی باتیں کرنا، یہ سب جائز و درست ہے۔ البتہ اس میں خرابی آتی ہے کہ جب کسی کے فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں جی تو کمپنیاں اس کے پروگرام کے درمیان اشتہار دیتی ہے۔ جی تو وہ اشتہار جیسے صابن کا اشتہار ہے جی یا کسی اور چیز کا اشتہار ہے تو پرچار ہے، وہ تو پرچار کرنا کہ کسی چیز کے خریدنے بیچنے کا، جائز اور حلال چیز کے خریدنے بیچنے کا پرچار کرنا یہ ناجائز تو نہیں ہے۔ تو اس پرچار میں اس کو جو منافع ملتا ہے یوٹیوب والے کو، اسی میں سے زیادہ اپنے پاس لے لیتا ہے اور کچھ جو ہے یوٹیوب استعمال کرنے والے کو دے دیتا ہے۔ جی اس میں خرابی کیا ہے کہ ننگی اور برہنہ حالت میں لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں، تو اصل میں اجرت اس کی نہیں ہے، اجرت اس کی نہیں ہے، اور اس پر آدمی کو راضی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس عمل کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر جائز کاروبار کا پرچار ہو رہا ہے اور اس پرچار کے مقابلے میں سے کچھ اجرت مل رہی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ جی حضور۔ حضرت آج کل بہت سارے آن لائن گیمز بھی آ چکے ہیں، جیسے ٹیم 11 ہے، ڈریم 11 ہے، MPL ہے، ونزو وغیرہ کے گیمز ہیں۔ تو ان گیمز کو کھیل کر بھی کچھ پیسے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، تو یہ جو کمائی ہے یہ جائز ہوگی؟ یہ جتنے گیمز بتائے گئے ہیں ان میں قمار بازی اور جوا بازی ہوتی ہے۔ کھلے طور پر آدمی سمجھ سکتا ہے اسلام جوا بازی کی اجازت نہیں دیتا، اس لیے مسلمان اس جوا بازی میں شریک نہ ہوں۔ حضور بلڈ ڈونیشن یا آرگن ڈونیشن یعنی خون کو عطیہ کے طور پر دینا اور بلڈ ڈونیشن کی اجازت ہم نے دے دی ہے، اور میں خاص 10-12 سال پہلے اجازت دے دی ہے کہ بلڈ ڈونیشن اس کی ضرورت ہے، ہر قوم کو، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی، سب کو اس کی ضرورت ہے، لہذا بلڈ ڈونیشن کرنا جائز و درست ہے۔ اور اعضاء کی پیوند کاری کے لیے جو اعضاء دیے جاتے ہیں تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بلڈ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے 500 گرام بلڈ لے لیا، خون لے لیا، تو ایک آدھ مہینے کے اندر 15-20 روز کے اندر وہ 500 گرام بدن کے اندر خون پھر پیدا ہو جائے گا، جو گیا وہ پھر پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر انگلی کاٹ دی گئی تو زندگی میں کٹی ہی رہے گی، پھر انگلی جڑ نہیں سکتی ہے۔ آنکھ نکال لی گئی تو نکل ہی گئی، وہ آنکھ پھر نہیں مل سکتی ہے۔ پھیپڑا نکل گیا تو پھیپڑا نکل ہی گیا، پھر وہ دوبارہ نہیں جڑ سکتا ہے۔ کڈنی نکل گئی تو نکل ہی گئی، پھر دوسری کڈنی وہاں پہ نہیں لگ سکتی ہے۔ تو ہم اعضاء کو نکالنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، البتہ بلڈ ڈونیشن کی اجازت دیتے ہیں۔ حضور یہ جو آرگن ڈونیشنز ہوتے ہیں اس میں کچھ آرگنز ہوتے ہیں جو زندہ رہتے ہوئے دیے جا سکتے ہیں، جیسے کڈنی، 2 کڈنی میں سے 1 کڈنی، اور باقی جتنے آرگنز ہوتے ہیں وہ موت کے بعد ہی ڈونیٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں کچھ حکم؟ ابھی تک تو حکم یہی ہے کہ منع کیا جائے، جی اسے ہم روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ہاں بلڈ دے سکتے ہیں، بلڈ ڈونیشن جی بلڈ بینک میں دے سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، دیتے اسی لیے تاکہ ہم کو وقت ضرورت مل جائے، اعضاء نہیں۔ حضور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک آیوشمان کارڈ بنتا ہے جس میں اکثر علاج جو ہے وہ مفت میں ہو جاتا ہے یا کم داموں میں ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے جو اپنا علاج کرا سکتے ہیں
کیا وہ اس کارڈ کو بنا کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کچھ تفصیل بتائیے آیوش کی. اس میں حضرت بڑے بڑے جو آپریشنس ہیں جیسے بائی پاس سرجری ہے اور ہارٹ اٹیک کا معاملہ اگر ہوتا ہے یا کڈنی کی تکلیف ہوتی ہے یا اسٹون کی تکلیف ہوتی ہے. یہ میرے خیال سے میڈیکلیم جیسا ہی ہے. نہیں حضور، میڈیکلیم میں ایسا ہے کہ آپ پریمیم بھرتے ہیں، آیوشمان کارڈ میں آپ کچھ بھرتے نہیں ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے وہ فیسلٹی آپ کو ہوتی ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں تو بہت کم قیمت میں یا فری میں ان کا علاج ہو جاتا ہے. اچھا اچھا. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے، بیمار ہوئے نہیں بیمار ہوئے تو کارڈ آپ کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھرنا نہیں ہے آپ کو. جیسے میڈیکلیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اماؤنٹ بھرتے رہتے ہیں سال سال میں، لیکن آیوشمان کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھرنا نہیں ہوتا ہے. آپ ملک کے باشندے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسکیم ہوتی ہے، فیسلٹی ہوتی ہے ایک. جتنی بات بتا رہے ہیں جی، اگر اس میں کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے تو اتنے کی اجازت ہے. تو جن کو اللہ نے نوازا ہے کیا وہ بھی اس کارڈ کو حاصل کر بنا سکتے ہیں؟ اب پوری تفصیل ہمارے سامنے آئے تو ہم بتائیں گے. جی انشاءاللہ اس کو اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے لائی جائے. جی جی جی. کوئی صاحب جن کو تفصیلات معلوم ہو وہ لکھ کے ہمارے پاس بھیج دیں، ہم تحقیق کر کے اس کو جاری کر دیں گے. جی. شیئر آف کمپنیز ڈیلنگ ان انٹرسٹ، بینکس کے شیئرز، ایکویٹی شیئرز، ایکویٹی شیئرز کی حضرت نے اجازت دی. ایکویٹی شیئر کی اجازت دے دی میں نے. ہاں وہ بینک کا جو شیئر ہوتا ہے نا، یہ جتنی بھی اجازت ہے صرف حلال کی ہے، حرام کی نہیں ہے. جی. حرام تو ہمیشہ حرام ہی ہے. شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، جو ناپاک چیزیں ہیں وہ حرام ہیں، ان کی تو کبھی اجازت نہیں ہے. یہاں گفتگو جو ہے صرف حلال کاروبار کی ہے، جیسے کپڑا خریدنا بیچنا، سامان خریدنا بیچنا، یہ سب کی ہے. بینک کے شیئرز لینا، بینک کے شیئرز اگر لے لیں بینک کے، تو بینک کے جو معاملات ہوتے ہیں حضرت وہ سودی معاملات ہوتے ہیں. نہیں، شیئر بینک کا شیئر الگ ہے، کھاتہ الگ ہے. جی. تو بینک کے تو اس کی بھی حیثیت تقریباً وہی ہے جو کمپنی کے شیئر کی ہوتی ہے. اچھا. جی حضور بینک میں ملازمت کے لیے کیا شریعت کا حکم؟ بینک کی ملازمت کرنا جائز ہے، اس کی ملازمت آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں. بہت پہلے میں اس کی یاد دے چکا ہوں، بہت پہلے. اگر جیسے کہ آپ نے شیئر مارکیٹ میں ابھی ایکویٹی شیئرز کی اجازت عطا فرمائی، تو اس کی بزنس کی صورت میں حاصل ہونے والا جو نفع ہوگا، جو منافع ہوگا، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کا کیا حکم ہوگا؟ کس پر؟ جو ابھی شیئر مارکیٹ کے ایکویٹی شیئرز کی آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے. شیئر مارکیٹ کے ذریعے، ایکویٹی شیئر کے ذریعے جو کچھ بھی آمدنی ہوگی اس پوری آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر آدمی مالک نصاب ہے تو جو کچھ بھی کمائے گا اس پوری آمدنی پر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرے. جی حضور قسطوں پر خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ قسطوں پر خرید و فروخت تو جائز ہے، مگر کچھ قسطیں ایسی ہوتی ہیں جو بینک کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. جی. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ جب قسطیں مقرر کرتے ہیں، مثلا 10 قسطیں مقرر کر دیا انہوں نے، تو ہر قسط پر انٹریسٹ رکھتے ہیں. جی. وہ انٹریسٹ یہ ناجائز ہے. اچھا. اور انٹریسٹ کی بات نہ ہو، صرف سہولت اور آسانی کی بات ہو کہ یہ سامان لے لو اور اسے ہم 5 قسطوں میں 10 قسطوں میں دینے کی اجازت دیتے ہیں، تو یہ جائز و درست ہے. انٹریسٹ دینا یہ ناجائز ہے. اچھا. 0 EMI اگر ہو، مطلب جس پہ 0 انٹریسٹ ہو، 0 انٹریسٹ ہو، تو کوئی وہ ایسا کر سکتا ہے. جیسے اس کو اگر انٹریسٹ کے نام پر 5,000 روپے وصول کرنے ہیں قسطوں میں، جی، تو وہ قسطوں میں نہ کرے بلکہ جو سامان اسے بیچا ہے، مثلا 50,000 کا سامان بیچا ہے، 5,000 قسطوں پر لینا چاہتا ہے، تو 50,000 کے بجائے اس کو وہ 55,000 میں بیچ دیں اور 0 انٹریسٹ کر دیں، تو یہ جائز و درست ہے. موبائل لاؤڈ اسپیکر. جی کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، لون پر جو لیتے ہیں اس میں
हाँ वो तो देना ही पड़ता है, होम वो लोन। किस्त नहीं है, किस्त जो है खरीदारी में होती है, वो सिर्फ इंटरेस्ट है। और उसमें क्या है, अगर कोई लोन पर घर लेता है तो आज जो घर हम बना लेंगे तो 7-8 साल के बाद वो घर सस्ता हो जाएगा। यानी आज अगर हमने लोन लेकर घर बना लिया और उस पर हमने इंटरेस्ट दे दिया मसलन 50,000, तो 10 साल के बाद अगर हम अपने पैसे से बनाएंगे तो 50 साल की जगह हमको कोई लाख देना पड़ेगा, तो मसलन 2 लाख ज़्यादा देना पड़ेगा। तो 2 लाख बचा करके हमने 50,000 दिया है, तो ये अपना नफ़ा है, ये जायज़ है। जी जी माशाल्लाह। तो हुजूर मोबाइल में कुरान पाक पढ़ने के लिए क्या बावुज़ू होना ज़रूरी है? बेहतर यह है कि बावुज़ू ही कुरान पाक की तिलावत की जाए, अगरचे मोबाइल के ज़रिए हो, लेकिन अगर दरमियान में वज़ू टूट जाए तो भी वो तिलावत जारी रख सकता है। इसमें वज़ू फ़र्ज नहीं है मोबाइल में। अच्छा। क्योंकि मोबाइल में जो कुरान पाक होता है वो अंदर होता है, उसके ऊपर स्क्रीन होती है गिलाफ की तरह से। तो जैसे कुरान पाक गिलाफ में हो तो उसको छूना जायज़ है, वैसे इस मोबाइल को भी छूना जायज़ है और पढ़ना भी जायज़ है, दुरुस्त है। हुजूर एक बंदा हज करके आ गए, एक हाजी साहब, हाँ वो कर सकते हैं, उंगली वहाँ नहीं पहुँचती है, वो तो बिजली की कशिश होती है जो उसको खोल देती है, वो जायज़ है। सुभान अल्लाह। हाजी साहब हज करके आ गए हज़रत, और यहाँ आके पता चला कि उन पर दम वाजिब हो गया था। तो अब फिर अगर वो मदीने जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो क्या अब जाकर वो दम वहाँ पर दे सकते वो हैं? खुद भी जाकर दम दे सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आमतौर पर उम्रा करने के लिए लोग जाते आते रहते हैं, किसी को भी पैसा थमा दें तो वहाँ जाकर मेरी तरफ से दम अदा कर देना। तो हज़रत इसकी कोई मुद्दत नहीं है कि कब तक? नहीं, कोई मुद्दत नहीं है, जी। लेकिन जितनी जल्द हो जाए बेहतर है। अच्छा, जितनी जल्द हो जाए उतने बेहतर है। लेकिन हुदूद हरम ही में हो। हुदूद हरम, जी दम जो है हुदूद हरम में ही देंगे। जी जी। हज़रत एक मसला है, मियाँ बीवी हज के लिए गए और हज के अरकान से पहले ही मियाँ का इंतकाल हो गया, तो बीवी पे इद्दत आ गई, तो वो अरफात कैसे जाएगी, मीना मुज़दलिफ़ा कैसे जाएगी, तवाफ़ इजारत कैसे करेगी और वापस घर कैसे आएगी? उसे ये इजाज़त है कि अरफात मीना मुज़दलिफ़ा जा करके अपना हज मुकम्मल कर लें, और अगर हुकूमत इजाज़त देती है, दरख्वास्त दे, हुकूमत अगर इजाज़त देती है तो अपनी इद्दत वहीं गुजारे। लेकिन अगर हुकूमत इजाज़त नहीं देती है और आजकल हालात ऐसे ही हैं, तो वो घर आ जाए और घर आकर जिंदगी गुजारे। सुभान अल्लाह। हुजूर आजकल हैवी डिपॉजिट पर मकान या दुकान लेने का रिवाज बढ़ गया है, तो इसमें शरीयत का क्या? हैवी डिपॉजिट पर मकान दुकान लेना नाजायज़ है। इसके जवाब से एक रास्ता यह है कि मकान को पहले किराए पर ले ले या दुकान को पहले किराए पर ले ले, और 1-8 घंटे के बाद हैवी डिपॉजिट की बात कर ले, तो फिर इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, कुछ किराया तय कर लें उसका। हाँ, किराया दे करके। माशाल्लाह माशाल्लाह। हज़रत अभी अल्लाह का करम है कि अक्सर लोग मदीने की हाज़िरी की सआदत कसरत से लोग हासिल कर रहे हैं, और इसमें कभी कभी ये होता है कि माह रमज़ान की आखिरी अशरे को वहाँ पर जब गुजारते हैं तो आते वक्त ईद के बाद फिर उम्रा करके आ जाते हैं, या रमज़ान के बाद उम्रा करने के लिए चले जाते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में उन पर उस साल का हज फ़र्ज़ हो जाएगा? फिर बताइए। माह रमज़ान में उम्रे के लिए गए, हाँ, और उम्रा करके सरकार की बारगाह में हाज़िरी की सआदत हासिल करके फिर मक्का आ गए, अच्छा अच्छा, और फिर उम्रा कर लिए या नफली तवाफ़ कर लिए। उम्रा तो करेंगे क्योंकि मदीने से मक्का आए हैं। उम्रा कर लिया ईद के बाद, यानी ईद का चांद हो गया, शव्वाल का चांद हो गया, ईद के चांद हो यानी शव्वाल में। जी अगर कोई मक्के मुअज़्ज़मा में है जी या उसने वहाँ उम्रा किया है जी, और उससे पहले उसने कोई हज नहीं किया है जी, तो उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। अल्लाह। जिसने हज नहीं किया है और शव्वाल में वो मक्के मुअज़्ज़मा में हो, उम्रा करे या उम्रा ना करे, दोनों सूरतों में उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। तो हज़रत अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है उतनी, तो उसको जाना ही नहीं चाहिए था।
अच्छा अच्छा कभी उसके क्यों गया, वो मदीना शरीफ में चला रह जाता। अच्छा मदीना शरीफ में रहने वाले पर हम हज नहीं फर्ज करते हैं। जी, जब इसको देखे कि ऐसा मामला है तो मदीना शरीफ चला जाए, मदीने से ही रिटर्न आ और जाता है। मदीने से रिटर्न जद्दा आ जाए, हाँ। या मदीने से फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाए। जी तो ये शरीफ इजाज़त देती है। मक्का क्यों गया वो? जी मक्का नहीं जाता तो उसको हज फर्ज नहीं होता। जी। उसके मक्का जाने की वजह से हज फर्ज हो रहा है, तो ये उसने अपने ऊपर अपनी मर्जी से हज फर्ज किया। जी, यानी इसका मतलब ये है कि रमज़ान के बाद हम उम्रा, हज से पहले पहले तक उम्रा नहीं, हज से हाँ, रमजान के अंदर अंदर उम्रा कर ले, हाँ। और या तो इंडिया आ जाए या मदीना शरीफ चला जाए। अच्छा अच्छा, और फिर मक्का शरीफ ना है, मदीना शरीफ से ही वो बाला बाला निकल जाए। जी 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 जी, माशाअल्लाह बहुत सारे सवालात के जवाब हज़रत से हमने हासिल किए। एक और सवाल हज़रत यहाँ पर पेश किया गया है, क्या नफ़ा के गालिब गुमान होने से सरमाएकारी जायज़ हो जाती है? असल रकम की गारंटी ज़रूर क्या, या फिर असल रकम की गारंटी ज़रूरी है? नफ़ा के गालिब गुमान होने से, यानी कोई ऐसा क्या पूछना चाहते हैं, बात वाज़ेह नहीं पड़ी। कोई ऐसा कोई कारोबार है या किसी ऐसी जगह पर पैसा लगा रहे हैं जहां पर नफ़ा का गालिब गुमान है कि नफ़ा होगा, तो ऐसी सूरत में सरमायाकारी जायज़ हो जाती है? सरमायाकारी का मतलब तिजारत, ये तो जायज़ है। जी, जायज़ काम की, जायज़ चीज़ों की तिजारत जायज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है। जी, और आदमी इसीलिए करता है कि उसे उम्मीद है और ज़न गालिब है, तिजारत करेगा तो उसको नफ़ा मिलेगा। जी, तो इस हद तक की इजाज़त है। और अगर नाजायज़ चीज़ है, जैसे शराब है, खंजीर है, या कोई नापाक चीज़ है, तो उसकी तिजारत नाजायज़ है अगर तो उसमें नफ़ा की उम्मीद हो। जी हुज़ूर। मंगनी या सगाई के बाद एक दूसरे से बातचीत और मिलने जुलने का क्या हुक्म है? हाँ, मंगनी के बाद या सगाई के बाद अल्लाह की पनाह अगर ऐसी रस्म है कि लड़के लड़की आपस में बेहिजाबाना बात करते हैं, एक दूसरे के साथ से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ टहलने जाते हैं, तो ये हराम हराम हराम, गुनाह गुनाह गुनाह। मैं एक मरतबा मॉरिशस गया और वहाँ इसी तरह का सवाल मेरे पास आया था, तो मैंने तकरीर की 10 मिनट की, और वो तकरीर वहाँ के रेडियो पर नशर भी हुई। अच्छा मजमा था। तो एक बड़े मियाँ मुझसे मिले कि मौलाना तकरीर तो आपने अच्छी की लेकिन अच्छी नहीं लगी। तो हमने कहा कि अच्छी की तो अच्छी क्यों नहीं लगी? कहा यहाँ तो सब यही करते हैं, तो सब गुनाहगार हुए। हमने कहा सब गुनाहगार हुए। तो मेरे दोस्तों, ये हमारी तबाही की अलामत है, हमारे समाज की बर्बादी की अलामत है। इस पर आप लोग फ़ौरन पाबंदी लगाइए। सगाई हो गई, मंगनी हो गई, निकाह तो नहीं हुआ ना, इसलिए लड़के लड़की आपस में बातचीत करना छोड़ दें, एक दूसरे से मुलाकात ना करें, एक दूसरे के साथ टहलने के लिए ना जाएं। और अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं पा सकते हैं तो उसका हाल मैं बताता हूँ कि जिस महफिल में मंगनी हो रही है ना, तो उसी महफिल में गवाह तो 2 चार रहते ही हैं, 2 चार गवाहों के सामने जब वो कबूल भी करा दें, जब वो कबूल करा दें, निकाह हो गया, और वो आपस में मिलते जुलते भी रहें। होटलों में जा सकते हैं, जा कहीं जाना चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं। बाद में निकाह की जो रस्म है अलानिया तौर पर वो कर लेंगे। सुभान अल्लाह। एक निकाह इस वक्त भी हो जाए, जिस वक्त मंगनी हो रही है उसी वक्त एक निकाह भी हो जाए। सुभान अल्लाह। और बाद में अलानिया निकाह जो सैकड़ों लोगों के दरमियान होता है वो बाद में हो जाएगा। जी, 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब भी चाहे कर लेंगे। तो अगर ऐसा कर लेते हैं तो वो मंगनी जो है हकीकत में शादी भी होगी। जी, उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी होंगे, शौहर बीवी होंगे, उनका आपस में बात करना भी जायज़ होगा, मिलना जुलना भी जायज़ होगा, आना जाना भी जायज़ होगा। या तो कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो जो मंगनी की महफिल है उसी महफिल में किसी मौलाना साहब को, हाफिज़ साहब को बुला कर निकाह भी पढ़वा दीजिए। जी हुजूर। क्रेडिट कार्ड
کو استعمال کرنا, کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا. کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز بہت درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ ہے کہ خاص موقع آتا ہے جس میں اس کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے جی. تو وہ ٹائم آنے سے پہلے آپ نے اگر قرض لیا ہے تو قرض ادا کر دیں, یا آپ نے کوئی سامان خریدا ہے تو سامان کا دام ادا کر دیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ ٹائم آ گیا کہ انٹرسٹ دینا پڑے تو یہ آپ کی بھول کی وجہ سے ہوا ہے, وہ ناجائز ہے, ہم اس سے منع کرتے ہیں. جی حضور یہ ایک آخری سوال اب آج کی نشست کا, اس کے بعد مزید سوالات آپ لوگ حضرت سے بھی پوچھ سکتے ہیں, باپو صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہیں. حضرت کی طرف سے سوال ہے کہ کچھ لوگ جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی نیت سے کچھ اماؤنٹ دے دیتے ہیں, 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ مثال کے طور پر, اور پھر بزنس مین جو بندہ ہوتا ہے وہ ہر مہینہ ریٹرن میں کچھ اماؤنٹ طے کر کے ان کو دیتا ہے, فکس پروفٹ دیتا ہے, فکس پروفٹ. اس کا وعدہ ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ 2 لاکھ روپے دے دیے تو وہ ہر مہینے 10-10 ہزار روپے دے گا. کب تک دے گا؟ یہ جو صورت بیان کر رہے ہیں کہ مثلا 2 لاکھ روپیہ کسی تاجر کو دے دیا اور آپس میں یہ طے ہو گیا کہ ہر مہینے مثلا 5,000 یا 10,000 روپیہ اس کو ملتا رہے گا اور وہ دیتا رہتا ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ناجائز ہے. وجہ کیا ہے؟ 2 لاکھ روپے جو دیے وہ 2 لاکھ روپے تاجر کے ذمہ اس کے قرض ہیں, اور قرض دے کر ہر مہینے اس سے 10,000 روپے نفع لے رہا ہے. تو قرض دے کر نفع لینا یہ سود ہے جو حرام و گناہ ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس سے بچیے, اس سے بچنا فرض ہے. جی حضور ایک آخری سوال مولانا صادق صاحب کی گزارش پر, کہ جو لوگ قرض لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ادا نہیں کرتے, استطاعت ہونے کے باوجود, اگر استطاعت ہے, جس نے قرض لیا اور اس کے پاس استطاعت ہے کہ قرض ادا کرے, تو اس پر فرض ہے کہ قرض کو پہلے ادا کر دے, اس کے بعد کوئی کام کرے, یا جس سے قرض لیا اس سے اجازت لے کر یہ کوئی کام کرے. لیکن اگر نہ اجازت لے رہا ہے, نہ ادا کر رہا ہے, ٹال مٹول کر رہا ہے, دیر کر رہا ہے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے مطل الغنی ظلم, مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا, دیر کرنا ظلم ہے, اور ظلم حرام و گناہ ہے, اس سے بچا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تین صاحب جی حضور کیا سیکھیں گے؟ حضرت ایک سوال ہے کہ جس دن نکاح ہو اور اسی دن کچھ دیر کے بعد ولیمہ کر سکتے ہیں اگر لڑکا لڑکی دونوں ملاقات کر لے میاں بیوی؟ وہ ولیمہ نہیں ہے, وہ دعوت ہے. ولیمہ کی سنت یہ ہے, حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا, رات میں ملاقات ہوئی, ایک ساتھ رہے, صبح میں اس کے ولیمہ کیا گیا. تو سنت جو ہے شب زفاف کے بعد, یعنی بیوی سے ملاقات کے بعد صبح میں جو کھلائے, جو دعوت کی جاتی ہے, وہ دعوت ولیمہ ہوتی ہے. اس رسم کو توڑا نہ جائے, سرکار کی سنت کو زندہ رکھا جائے. اور انگوٹھی ہے تو وہ 4.5 ماشا کی ہونی چاہیے, تو وہ کتنے گرام؟ 4.5 ماشا سے کم, اور 4.5 گرام جو ہے یہ 4.5 ماشا سے کچھ کم ہے. تو 4.5 گرام چاندی اگر ہے اس کی انگوٹھی بنوائی جائے تو یہ جائز ہے. اور اگر نگ بڑا ہو اور اس میں بنانے والے کیا کہ نہیں ہو, نگ میں کوئی بات نہیں, نگ بڑا ہو سکتا ہے لیکن ایک نگ ہونا چاہیے, ایک نگ ہو اور چاندی اس میں 4.5 گرام تک ہو تو انگوٹھی جائز ہے, اس کو پہن سکتے ہیں, پہنا سکتے ہیں. 4.5 گرام سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, کم ہو سکتی ہے, چاندی کم ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. 4.5 گرام ہو, چاہے 4.5 گرام سے کم ہو, 4.5 گرام سے زیادہ نہ ہو. حضور آخری سوال, جو لوگ حج اور عمرہ کا آرگنائز ہے, وہ لوگ حج اور عمرہ ٹورس کے مالک ہیں, وہ اس میں آیوجن کرتے ہیں تو نفع کتنا لے سکتے ہو؟ فریقین جس پر راضی ہوں, جی دونوں فریق جتنے پر راضی ہوں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر حج ٹور والے اچھا انتظام کر کے اور بہت زیادہ وصول کرتے ہیں,
یا کوئی مجبوری پیش آ گئی, مجبوری کو زیادہ وصول کرتے ہیں تو استحصال ہے. لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جہاں پایا جائے گا وہ ناجائز ہوگا, اور جہاں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہ ہو, معاملہ پاک صاف رکھے تو اجازت ہے. حضرت یہ عمرہ کا گروہ کرتے وہ جائز ہے؟ عمرہ کا یعنی چند لوگ جو ہیں متعینہ رقم جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قرآن دازی ہوتی ہے, کسی ایک کا نام نکلتا ہے اور اس ساری رقم سے کسی ایک کو عمرہ کروا دیا جاتا ہے. یہ صورت ناجائز ہے, یہ صورت قمار بازی ہے, جوا بازی ہے, اس کی رات نہیں ہے. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ آج کے جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پیدل حج کرنا, عورتیں بھی چلی جا رہی ہیں اور مرد بھی چلی جا رہے ہیں, تو کیا کرنا؟ پیدل حج کرنا, پیدل حج ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی لوگ نکل پڑ رہے ہیں. پیدل حج کرنے کی زحمت اسلام نے نہیں دی ہے, قرآن پاک نے آسانی دی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے یا اس کے اوپر جو مکہ جانے کی استطاعت رکھے. پیدل جانا نہیں, سفر کر کے جانا, سواری سے جانا. جی, سرکار سید احمد منیر باپو فرماتے ہیں کہ کچھ حضرات اللہ والوں کی بارگاہ میں درگاہ شریف پر پیدل چل کر جاتے ہیں عرس میں یا کسی خاص مخصوص ایام میں, تو کیا پیدل چل کر جانے کی اجازت ہے؟ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی لوگ ایسا کرتے ہیں. جی, دوسرے قوموں کی مشابہت ہے. یہ پیدل چلنا اسلام میں کہیں نہیں ہے. جی, کہ پیدل چل کر کے دور دراز سے کسی مزار پر آئے, کسی مسجد پر جائیں یا خانہ کعبہ جائیں, یہ نہیں ہے. پیدل عبادت ہے. وہ کیا ہے کہ مکہ معظمہ شریف گئے تو طواف پیدل کریں گے. جی, نماز اپنے طور پر جیسے کرتے ہیں کریں گے, صحیح اپنے طور پر کریں گے, بس وہی اتنا پیدل ہے, اسے زیادہ پیدل نہیں ہے. اب اگر مکہ معظمہ سے ہم کو مینا جانا ہے تو بس وغیرہ جائیے, مینا سے مزدلفہ جانا ہے تو بس وغیرہ جائیے, پیدل نہیں ہے. اس لیے لوگ اگر پیدل چل کر کے کسی مزار شریف پر جاتے ہیں اور اس کی عبادت سمجھتے ہیں تو یہ غلط ہے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کی تکلیف اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ تکلیف اٹھائیں گے تو خود کو پریشان کریں گے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تکلیف اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا, آسان احکام لاؤ, دشوار احکام نہیں. بشروا ولا تنفروا, وہ حکم لاؤ جس میں بشارت و خوشخبری ہو, وہ نہیں جس میں لوگوں کو نفرت ہو دل بیت کے. تو اس کے لیے اسلام کبھی ہاتھ نہیں دیتا ہے کہ پیدل چل کر کسی مسجد کو جائیں, پیدل چل کر کے کسی بارگاہ میں جائیں, درگاہ میں جائیں, خانقاہ میں جائیں یا مکہ شریف جائیں, نہیں, اس کے لیے نہیں. آپ سواری سے جائیے. آپ کے پیدل چلنا نہ عبادت ہے اور نہ اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ملے گا. یہ دوسروں سے مشابہت ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. جی, حضرت لوگ کثیر تعداد میں جو ہیں صاحب مزار کے مزار پر اور خاص کر جو ہے عرس کے موقع پر بڑی تعداد میں چادریں چڑھاتے ہیں اور منتیں رکھتے بھی ہیں چادر چڑھانے کے, اور اتنی ساری چادریں ہو جاتی ہیں کہ پھر وہاں رکھنے کی بھی پریشانی ہوتی ہے. تو کیا یہ جی یہ اسلام میں اجازت نہیں دیتا ہے. بس اتنی اجازت ہے کہ کسی بھی بزرگ اور ولی اللہ کے مزار کو عوام الناس کی قبر سے ممتاز اور واضح کرنے کے لیے ایک اچھی چادر چڑھا دی گئی, اور ایک سے زیادہ چڑھانا ہے تو ان ولی اللہ کا جو مشن تھا, جیسے مدرسہ چلانا, حفاظ پیدا کرنا, علماء پیدا کرنا, ان پر خرچ کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدرسے کو دیجئے جی, تاکہ ان کے مشن کو مدد ملے. جی, انہوں نے حافظ پیدا کرنے مشن چلایا ہے تو اس مد میں خرچ کیجئے. جی, اتنا پیسہ دیجئے کہ آپ بھی ایک حافظ بنا دیں. اگر 10 حافظ وہاں تیار ہوتے ہیں
तो एक एक हाफिज की जिम्मेदारी आप ले लें, फर्ज ले लें, तो माँ बाप के का बोझ भी हल्का होगा और आपको एक हाफिज कुरान तैयार करने के सवाब मिलेगा, एक आलिम कुरान तैयार करने के सवाब मिलेगा। तो आप चादरें ना दे करके आलिम दीजिए, आप चादरें ना देकर हाफिज कुरान दीजिए, एक चादर बस काफी है जी। हमारे हाजी सादिक साहब पूछते हैं कि उनको किसी और ने पूछा कि शादी से पहले, निकाह से पहले लड़का और लड़की मिल तो नहीं सकते, लेकिन क्या निकाह और मंगनी से पहले एक दूसरों की पसंदगी के लिए एक दूसरों से मिलना और देखना एक दूसरों को? असल मसला यही है जी कि एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट के लिए देख सकते हैं, एक आध मिनट, आधे मिनट के लिए बात कर सकते हैं, ताकि मालूम हो जाए कि आवाज़ कैसी है, ताकि देख लें कि वो कैसी है और ये कैसे हैं जी। तो 1 से 2 मिनट तक की इजाज़त है, इससे ज़्यादा नहीं। इस 1-2 मिनट की रियायत को उन्होंने रिवायत बना लिया जी, और फिर इसको शादी का दर्जा दे दिया जी। तो इसलिए अब इन सब चीज़ों को रोका जाए, जो हुक्म दिया गया उसी के मुताबिक सब लोग अमल करें। तो मंगनी के लिए हजरत ये एक दूसरों का देखना, ये किसी महरम के साथ मालम साथ होना चाहिए, अकेले ये देख नहीं सकते एक दूसरे, मालम साथ होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। जज़ाकुमुल्लाह।